اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب ما جاء فی مثل اللہ عز وجل لعبادہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 302 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی مثل اللہ عز وجل لعبادہ. یہ باب ان روایات کے بیان میں ہے جن میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مثال کا ذکر ہے. وبه قال حدثنا علی بن حجر السعدی قال حدثنا بقیۃ بن الولید عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی علی بن حجر السعدی نے، انہوں نے بقیۃ بن الولید سے، انہوں نے بحیر بن سعد سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے جبیر بن نفیر سے، اور انہوں نے حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما علی کنفی الصراط زوران. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح دی ہے کہ وہ ایسی راہ ہے کہ جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں. لہما ابواب مفتحۃ علی الابواب سطور وداع یدعو علی رأس الصراط وداع یدعو فوقہ. اس کے بہت سارے دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک بلانے والا راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر اور دوسرا راستے کے اوپر کھڑے ہو کر بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ جل شانہ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے سیدھی راہ پر چلاتے ہیں. والابواب التي على کنفی الصراط حدود اللہ فلا يقع احد في حدود اللہ حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. اور وہ دروازے جو راستے کے دونوں جانب ہیں یہ اللہ جل شانہ کی حدود ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اوپر حرام ہے. ان میں کوئی آدمی مبتلا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ پردے کو ہٹا دیا جائے، یعنی کسی صغیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کر لے. اور اس راستے کے اوپر پکارنے والا اللہ جل شانہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے. ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. سمعت عبداللہ ابن عبد الرحمن یقول سمعت زکریا ابن عدی یقول. میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے زکریا ابن عدی کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا قال ابو اسحاق الفزاری. ابو اسحاق فزاری نے کہا خذوا عن بقیۃ ما حدثکم عن الثقات. بقیہ سے وہ روایات لو جو وہ ثقات سے نقل کرتا ہے. ولا تأخذوا عن اسماعیل ابن عیاش ما حدثکم عن الثقات ولا غیر الثقات. اور اسماعیل ابن عیاش سے کوئی بھی روایت نہ لو، چاہے وہ ثقات سے روایت کرے یا غیر ثقات سے روایت کرے، جن سے بھی کرے، لیکن اس کی روایتیں نہ لو.
جی عزیز طلباء کرام، روایتیں چونکہ اس باب کی لمبی ہے تو ہر ایک روایت کے ساتھ اس کی مختصر تشریح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اگلی روایت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پر اس باب کی پہلی روایت میں اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ آگے جو بھی روایات آ رہی ہیں مثالیں انسانوں کے سمجھانے کے لیے عزیز طلباء کرام اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اب اس روایت میں آیا کہ آخرت یعنی جنت اور جہنم کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، تو جو ان کی بات سن کر ایمان قبول کر لے گا، قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس نے اعراض کیا اور اپنی نبی کی بات نہیں مانی، قرآن اور سنت کے اوپر زندگی نہیں گزاری، تو دونوں جہان پر اس کی ناکامی مقدر ہے۔ یہاں پر اس روایت میں جو آیا حتی یکشف السترہ، یکشف السترہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب گناہ اور مشتبہ امر کا ارتکاب کرے تو پھر وہ حدود اللہ میں تعدی اور زیادتی کرنے والا شمار ہوتا ہے، یعنی بس اب یہ تجاوز کرنے والا بن گیا۔ روایت میں جو آیا واعظ ربہ والذی یدعو من فوقہ، واعظ ربہ جو اوپر سے اس کو راستے کے اوپر سے اس کو بلا رہا ہے، تو یہ اس کے رب کا واعظ نصیحت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، اس سے مراد انسان کا دل ہے کہ وہ انسان کو خاموش زبان سے ہر کام کے متعلق انسان کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے، اسے کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا، احتراز کرنا چاہیے۔ اس بارے میں علامہ طیبی رحمہ اللہ کا فرمانا ہے کہ اس سے فرشتے کا تصرف مراد ہے، جو وہ مومن کے دل میں کرتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، اور دوسرا تصرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کو غلط اور ناجائز کاموں پر وہ ابھارتا ہے اور ان میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے خالد بن یزید سے، انہوں نے سعید بن ابو ہلال سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دن تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انی رأیت فی المنام کأن جبرائیل عند رأسی و میکائیل عند رجلی یقول احدہما لصاحبہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل امین میرے سر کی طرف اور میکائیل میرے پاؤں والے جانب کھڑے ہیں، اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے اضرب لہ مثلا فقال اسمع سمعت اذنک واعقل عقل قلبک انما مثلک ومثل امتک، اس شخص کے لیے کوئی مثال بیان کرو، یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مثال بیان کرو، تو دوسرے نے کہا اسمع، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے، آپ کی کان ہمیشہ سنتے رہے اور سمجھیے، اور آپ کا دل ہمیشہ سمجھتا ہی رہے۔ یہ ایک قسم کے دعائی الفاظ ہیں۔ انما مثلک ومثل امتک کمثل ملک اتخذ دارا ثم بنا فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه، تمہاری مثال اور تمہاری امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جس نے ایک بڑا گھر بنایا، پھر اس میں ایک چھوٹا گھر بنایا، اور پھر اس میں دعوت کے لیے دسترخوان لگوایا، اور اپنے قاصد اور نمائندے کو بھیجا جو لوگوں کو کانے پر بلائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ فَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ
وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم رسول. پس ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی اور بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ وہ اس بادشاہ کی طرح ہے، اور دار سے مراد اسلام ہے اور گھر سے مراد جنت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رسول، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آپ ہی ہے. من اجابک دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنہ ومن دخل الجنہ اکل ما فیہا. جس نے آپ کی بات مانی، یعنی جو آپ کے اوپر ایمان لایا تو وہ اسلام میں داخل ہوا، جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں کالی. ھذا حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے. سعید بن ابی ہلال لم یدرک جابر بن عبداللہ، سعید بن ابی ہلال نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا. وفی الباب عن ابن مسعود، اس باب میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. وقد روی ھذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر ھذا الوجہ باسناد اصح من ھذا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت دوسرے سند سے بھی منقول ہے جو کہ اس سند سے بھی زیادہ صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، روایت واضح ہے، اس میں مثال بھی خوب واضح ہیں. یہاں پر صرف جو یہ کلمہ ان دو فرشتوں میں سے ایک نے فرمایا سمعت اذنک عقل قلبک، یہ دعائیہ الفاظ ہے، دعائیہ جملے ہیں جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے کہ آپ کے کان سنتے رہے اور آپ کا دل ہمیشہ سمجھتا رہے. بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن جعفر بن ميمون عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن ابو عدی سے، انہوں نے جعفر بن میمون سے، انہوں نے ابو تمیمہ الحجیمی سے، انہوں نے ابو عثمان سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ کے پتریلی میدان کی طرف لے گئے، پھر ان کو بٹھایا اور ان کے ارد گرد ایک لکیر، ایک خط کھینچا. ثم قال لا تبرحن حتك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ ہرگز اپنے خط سے نہ نکلے، کیونکہ آپ کے پاس عنقریب کچھ مرد آئیں گے، آپ ان سے بات نہ کریں کیونکہ وہ بھی آپ سے بات نہیں کریں گے. ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث ارادا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانا چاہا تشریف لے گئے. فبین انا جالس فی خطی اذ اتانی رجال کانہم الزت اشعارهم واجسامهم لا ارى عورتا ولا ارى قشرا وینتهون الی ولا یجاوزون الخط. پس میں اپنے لکیر میں اپنے خط میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس کچھ مرد آئے، کأنہم زت، گویا کہ وہ جاٹ ہے. جاٹ یہ قوم ہے جو کہ سوڈان اور ہندوستان میں بستی ہے. ان کے بال اور ان کے جسم یعنی یہ بھی گویا جاٹوں جیسے ہی تھے. لا ارا عورتا ولا ارا قشرا، نہیں دیکھتا میں ننگا پا اور نہیں دیکھتا میں کال، یعنی انہوں نے نہ کسی قسم کا لباس پہنا ہوا تھا لیکن پھر بھی
ان کے نہ بدن کی کال نظر آ رہی تھی اور نہ ہی ان کے کپڑے عورت وغیرہ نظر آ رہے تھے. وَيَنْتَهُونَ إِلَيَّ میرے پاس آ کر رکے. وَلَا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ مگر انہوں نے حد اور اس لکیر سے تجاوز نہیں کیا، اس سے آگے نہیں بڑھے. ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءنی وَأَنَا جَالِسٌ جب رات کی آخری پہر ہو گئی یعنی وہ لوگ پھر بھی نہیں لوٹے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس واپس تشریف لائے اور میں اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. فقال لقد ارانی منذ اللیلۃ ثم دخل علی فی خطی فتوسد فخذی فرقد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد نفخ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پوری رات نہیں سویا. یہ اس کا محاوراتی معنی ہے. اگر لفظی معنی اس کا کرنا چاہے طلباء کرام تو پھر اس کا لفظی معنی یہ آئے گا کہ دکھلایا گیا میں اس رات سے، یعنی میں پوری رات نہیں سو پایا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لکیر میں داخل ہوئے اور میری ران کو تکیہ بنا کر سو گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو خراٹے لیتے تھے. فبین انا قاعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسد فخذی اذا انا برجال علیہم ثیاب بیض اللہ اعلم ما بهم من الجمال فانتہوا الی. اسی اثنا میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کو تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک میرے پاس کچھ مرد آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی خوبصورتی کو جو ان کے ساتھ تھی. پس وہ میرے پاس پہنچے. فجلس طائفة منهم عند رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطائفة منهم عند رجلیہ ثم قالوا بینہم. پھر ان میں سے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور دوسرے یعنی سر کی طرف اور دوسری جو جماعت تھی ان کی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی طرف بیٹھ گئے اور آپس میں کہنے لگے ما رأینا عبدا قط اوتی مثل ما اوتی هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عینیہ تنامان وقلبہ یقظان اضربوا له مثلا. وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کو جو دیا گیا ہو ان کمالات کی مانند جو اس پیغمبر پاک علیہ السلام کو دیے گئے ہیں. ان کی دونوں آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کا دل بیدار ہے. ان کے لیے کوئی مثال بیان کرو. بلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. جی مثل سید بنا قصرا ثم جعل مائدة فدعا الناس الى طعامه وشرابه فمن اجابه اکل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه او قال عذبه ثم ارتفعه. انہوں نے جو مثال بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آقا کے حال جیسا ہے کہ جس نے کوئی حویلی بنائی، کوئی محل بنایا، پھر اس میں دعوت کا انتظام کیا اور لوگوں کو اس میں کھانے پینے کی طرف بلایا. پس جس نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اس نے کھانے میں سے کھایا اور اس نے پانی میں سے پیا، اور جس نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہا یا اس سردار کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، عاقبہ تو آقا نے اس کو سزا دی. یا راوی کا شک ہے کہ انہوں نے فرمایا عذبہ کہ اس کو سزا دی، یعنی اس کے سردار نے ان کو سزا دی کہ بھائی میں نے دعوت دی اور آپ لوگوں نے قبول نہیں کی. یہ مثال بیان کی. ثم ارتفعوا پھر وہ لوگ چلے گئے. واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك فقال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ باتیں سنی جو ان لوگوں نے کی، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال هم الملائکۃ فتدری ما المثل الذی ضربوہ، وہ فرشتے تھے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو انہوں نے کیا مثال جو انہوں نے بیان کیا؟ فقلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال المثل الذی ضربوہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو مثال بیان کی وہ یہ ہیں، الرحمن بنى الجنت ودعا الیہا عبادہ فمن اجابہ دخل الجنہ ومن لم یجبہ عاقبہ او عذبہ، کہ اللہ جل شانہ نے جنت بنائی اور پھر اس کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی، پس جس نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو اللہ نے اس کو سزا دی، یا فرمایا کہ اللہ نے اس کو سزا دی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب من ھذا الوجہ، اور غریب ہے اس طریق سے۔ وابو تمیمہ اسمہ طریف بن مجالد، ابو تمیمہ کا نام طریف بن مجالد ہے۔ وابو عثمان النہدی اسمہ عبد الرحمن بن مل، ابو عثمان النہدی ان کا نام عبد الرحمن بن مل یا مل۔ وسلیمان التیمی، اور سلیمان التیمی، قد روا ھذا الحدیث عنہ معتمر، انہوں نے ان سے یہ روایت معتمر نے بھی روایت کی ہے، وہو سلیمان بن طرخان ولم یکن تمیما، لیکن وہ سلیمان بن طرخان ہے اور تیمی نہیں ہے۔ وانما کان ینزل فی بنی تیم فنسب الیہم، یہ بنو تمیم میں رہنے آیا تھا تو اس وجہ سے ان کی طرف منسوب ہونے لگا۔ قال علی، علی نے فرمایا قال یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن سعید نے کہا ما رأیت اخوف للہ من سلیمان التیمی، میں نے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا سلیمان التیمی کے سوا کوئی نہیں دیکھا، کہ ان میں جتنا اللہ کا خوف خشیت الہی موجود تھا اتنا میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ جی عزیز طلباء کرام، اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی۔ اس روایت میں ایک طرف تو جنات کی تبلیغ کا بھی ذکر آیا، جب آپ علیہ السلام نے ایک خط حصار کے اندر آپ کو بٹایا، اس لیے صرف بٹایا کہ جنات کے اثر سے محفوظ رہے۔ پھر آپ علیہ السلام پوری رات انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو پھر تھوڑا آرام کرنے کے لیے ان کے ران پر سر لگا کر آپ علیہ السلام لیٹ گئے، تو پھر فرشتوں کی دو جماعتیں آئی، ایک سر کی جانب بیٹھ گئی اور دوسری پاؤں کی جانب، اور یہ مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر دی جو یہاں پر ذکر ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس مثال کو ذکر کیا تو اس کی تطبیق یوں بیان کی کہ اس سے مراد گویا اللہ جل شانہ ہے، اس کی بات کو جس نے مانا تو جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نہیں مانا، اپنے رب کی، اپنے آقا کی بات کا انکار کیا، تو اس کو سزا دینا وہ اللہ کا ہی کام ہے، اس کو سزا دے گا، اس کو عذاب دے گا۔ تو اس کا ذکر اس روایت میں ہوا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔